اردو ناول زون میں خوش آمدید۔ آج ہم پڑھیں گے عید سنگ محبت، از قلم مہوش علی۔ ناول شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز جلدی سے سبسکرائب کر لیں۔ آپ لوگوں نے یہ سوچ بھی کیسے لیا کہ میں ہاں کر دوں گی؟ وہاں سے گزرتے اچانک ان کی پلاننگ سنتے اس کے سر پر جیسے آسمان ٹوٹ گرے تھے۔ ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر وہ ٹھا کے ساتھ دروازہ دھکیلتی چیخ کر استفسار کرنے لگی۔ اس کے سر پر جیسے جنون سوار ہو گیا تھا۔ سامنے بیٹھے وجود اچانک اس چیخ پر گھبرا گئے۔ تو تمہارا کیا مطلب ہے؟ ساری زندگی یوں ہی سر کھپاتی رہو گی؟ نویرہ بیگم نے فوراً خود کو سنبھالتے ہوئے چبھتے لہجے میں پوچھا۔ البتہ اس کی آمد سے ماہ نور سٹپٹا گئی تھی۔ آپ کو شک اور یقین کس بات پر ہے؟ میری آئندہ ایسی زندگی گزارنے پر یا اس بونگے پلان کی کامیابی پر؟ ایک بات تو آپ جان لیں امی، میں اس سب کے لیے کبھی ہاں نہیں کروں گی، نہ ہی اس پلان کو کامیاب ہونے دوں گی۔ سمجھ کیا رکھا ہے مجھے؟ تماشا ہوں میں سب کے لیے؟ وہ ایک ایک لفظ گھرا کر بول رہی تھی۔ اس کے ارادے اٹل پختہ تھے۔ پاس بیٹھی ماہ نور نے سر ہاتھوں میں گرا لیا۔ وہی ہوا جس کا خوف دل کو ہلا رہا تھا۔ نویرہ بیگم دہل کر اسے دیکھتی رہ گئی۔ آخر تم چاہتی کیا ہو ہم سے؟ کب تک ہمیں یوں ہی سزا دیتی رہو گی؟ نویرہ بیگم دکھ سے چلا اٹھی۔ ان کا وجود کانپ گیا۔ وہ پہلے کی نسبت کافی زیادہ کمزور لگ رہی تھی۔ بیٹی کے دکھ نے انہیں جوانی سے ایک دم بڑھاپے میں دھکیل دیا تھا۔ امی آپ ریلیکس رہیں، میں اسے سمجھاتی ہوں، آپ کا بی پی ہائی ہو جائے گا پلیز۔ ماہ نور نے جلدی سے ان کے ہاتھ سہلاتے انہیں شانت کیا۔ کیسے ریلیکس ہو جاؤں ماہ نور؟ کتنے سال ہو گئے ہیں اس کی ضد کو دیکھتے دیکھتے، جو یہ اپنے ہاتھوں سے خود کو برباد کرنا چاہتی ہے۔ میں یہ نہیں دیکھ سکتی۔ اس سے کہو مجھے مار کر پھر خود اس کھائی میں گر جائے۔ بولتے ہوئے ان کی سانس پھول چکی تھی، لہجے میں آنسوں کی نمی گھل گئی۔ ہاں گر جاؤں گی، پر مجھ پر مہربانی کریں، آپ یہ سب مہربانی نہ کریں، وہ ترش لہجے میں بولی۔ جاؤ دفع ہو جاؤ میری نظروں سے، ذلیل کر کے رکھ دیا ہے اس لڑکی نے، مر جاؤں گی تب تمہیں سکون آئے گا۔ اس سے بولو ماہ نور دفع ہو جائے، نہیں ضرورت مجھے ایسی اولاد کی، میں ایسی ہی ٹھیک ہوں۔ آئی کیوں ہے یہ؟ مر جانے دیتی مجھے، جیتے جی مار تو دیا ہے اس لڑکی نے پہلے ہی، کہیں منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑا۔ خاندان میں اس کے متعلق ہزار باتیں ہو رہی ہیں، یہ میڈم تو دفع ہو جاتی ہے، پھر ہمیں ہی منہ دینا پڑتا ہے ان سب باتوں کا۔ اس سے کہو ابھی تمہیں احساس نہیں ہوگا، جب اپنے بچے ہوں گے تب میں پوچھوں گی کہ کیسا لگے گا اگر ان کی زندگی تمہاری آنکھوں کے سامنے برباد ہو رہی ہو۔ دفع ہو جائے اپنی ضد کے ساتھ، مر گئی ہے اس کی ماں اس کے لیے۔ ان کا ضبط آج ٹوٹ چکا تھا، وہ روتی ہوئی چیخ چلا رہی تھی۔ امی اللہ نہ کرے پلیز، آپ ماں ہیں، ایسی باتیں نہ کریں۔ وہ سامنے دروازے پر سینے پر ہاتھ باندھے تمسخر اڑاتے تاثرات کے ساتھ انہیں دیکھ رہی تھی، اور ان کی بات پر ماہ نور نے دہل کر اپنی ماں کے لبوں پر ہاتھ رکھا۔ دونوں کی آنکھوں میں آنسو بہہ نکلے، پر سامنے والی بے حس ہو چکی تھی جس پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ پر ماہ نور خود ایک ماں تھی، اپنی ماں کی تکلیف سمجھ سکتی تھی۔ خاندان والوں کو منہ دینا، لوگوں کی باتیں سننا، برا بھلا اس کے بارے میں لوگوں کا کہنا سوچنا، کہاں ایک ماں اپنی بیٹی کے بارے میں یہ سب برداشت کر سکتی تھی جو اس وقت ان کی ماں کر رہی تھی، صرف اس کی ضد کی وجہ سے۔ تم نہیں سمجھ سکتی ماہ نور، کیسی کیسے باتیں سنی ہیں میں نے، کلیجہ پھٹ جاتا ہے میرا۔ میں ایک ماں ہوں، بہت برداشت کرتی ہوں دنیا کی باتیں، دنیا کی باتیں برداشت کر لوں گی، پر اپنی اولاد پر حرف نہیں برداشت کر سکتی۔ اس کے باوجود لوگ میرے سامنے میری اولاد کے بارے میں کچھ کہیں اور میں خاموش چپ چاپ کوئی جواب نہ دے سکوں، تب پوچھو مجھ سے میری اذیت۔ وہ رو رہی تھی، چہرے پر دوپٹہ رکھے وہ سسک کر بتا رہی تھی، جسے سن کر ماہ نور کے بھی آنسو روانی سے بہنے لگے۔ ہاں تو کیوں سنتی ہیں؟ صاف کہہ دیا کرے مر گئی میری چھوٹی بیٹی، قصہ ہی ختم ہو جائے گا۔ پر نہیں، آپ کو تو اپنا… ابھی ماہ نور نے دلاسا دینے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ پیچھے دروازے پر کھڑی محبت تنک کر بولتی دفتن لب بینچ گئی۔ نویرہ بیگم نے سرخ بیگی غصے بڑی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ دفع ہو جاؤ میری نظروں سے محبت، میں تمہارا گلا گھونٹ دوں گی منحوس لڑکی۔ اچانک ہی انہوں نے جھک کر اپنی جوتی اٹھاتے ٹھا کر کے دروازے پر ماری۔
آہ کرتی محبت دہل کر پیچھے ہوئی اور جوتی بیچ دروازے سے جہاز کی طرح اڑتی ہوئی نکل گئی۔ امی! ماہ نور دہل گئی، اس کے منہ سے بے ساختہ چیخ کی مانند آواز نکلی۔ اس سے کہو ماہ نور دفع ہو جائے، نکل جائے یہ عورت میرے گھر سے، میں خود اپنے ہاتھوں سے اس کی فاتحہ پڑھوا کر کہوں گی سارے خاندان کو کہ مر گئی ہے یہ، اب صرف ایک ہی بیٹی ہے میری۔ غصے میں آپے سے باہر ہو کر وہ دھاڑ رہی تھی۔ ماہ نور کا دل کانپ رہا تھا اپنی ماں کی حالت پر، اور دروازے کے باہر پٹ کے آڑ میں کھڑی محبت کندھے اچکا گئی۔ بہتر رہے گا آپ دونوں کے لیے، وہ با آواز بلند جتاتی وہاں سے چلی گئی۔ نویرہ بیگم ایک پل کے لیے اس کی بے حسی پر ساکن بیٹھی رہ گئی۔ دوسرے پل ان کی آنکھوں سے تیزی سے آنسو بہنے لگے، وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ آج اگر تم دونوں کا باپ زندہ ہوتا تو مجھے یہ دن دیکھنے نہ پڑتے ماں۔ وہ آہستہ سے بڑبڑاتی ہوئی لیٹ گئی اور اپنی حالت چھپانے کے لیے ماہ نور کی طرف سے کروٹ بدل لی۔ میری محبت جانے کہاں چلی گئی؟ ان کا سوچ کر دل پھٹ رہا تھا۔ ان کی نازو پلی بیٹی بالکل بدل گئی تھی۔ جاؤ دفع کراؤ اسے، یہ عورت میری محبت نہیں ہو سکتی، انہوں نے روتے ہوئے کہا اور ماہ نور کے ہاتھ جھٹک دیے۔ امی! جاؤ ماں، چھوڑاؤ اسے، وہ سسک رہی تھی۔ ماہ نور آنکھیں پونچھتی اپنی ماں کو دیکھنے لگی۔ محبت بہت غلط کر رہی ہو تم، وہ دکھ اور تعصب سے سوچتی ہوئی اٹھی۔ تمہیں کیا ہوا ہے محبت؟ تم ایسے پتھر دل پہلے تو نہیں تھی، کیوں اپنی ماں کو اذیت دے رہی ہو؟ اس کے روم میں آتی ماہ نور اسے واپس سے پیکنگ کرتے دیکھ کر تڑپ کر گویا ہوئی۔ اسے یقین نہیں ہو رہا تھا یہ بے حس بے درد سی اس کی معصوم بہن ہے جو کبھی جانوروں کی تکلیف پر بھی راتے راتے جھانک کر گزارتی بلکہ روتی رہتی تھی، کسی کے سامنے بد اخلاقی سے سر بھی نہیں اٹھاتی تھی، نہ ہی کسی کو تکلیف میں دیکھ سکتی تھی، پر اب وہ یکسر بدل گئی تھی، اتنی کٹھور پتھر دل ہو گئی تھی کہ سامنے ماں رو رہی تھی اور وہ پیکنگ کر کے آج بھی انہیں روتا چھوڑ کر جا رہی تھی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ بیمار ہیں۔ میں نے کوئی اذیت نہیں دی انہیں، وہ لوگوں کی باتوں سے خود اذیت میں ہیں، وہ اسپاٹ لہجے میں بولی۔ لوگ بھی تو تمہاری ذات کے بارے میں بات کرتے ہیں، تمہارے بارے میں کہتے ہیں۔ امی نہیں سن سکتی، وہ پہلے سے ہی بلڈ پریشر کی مریضہ ہیں، تم کیا انہیں مارنا چاہتی ہو محبت؟ ماہ نور اسے اپنے کام میں مصروف دیکھتے جھٹکے سے بازو پکڑ کر اپنے سامنے کیا اور رو پڑی۔ محبت نے غصے سے دیکھتے ہوئے کپڑے پٹکے۔ چاہتی کیا ہیں آپ دونوں؟ فار یور کائنڈ انفارمیشن، وہ لوگوں کی باتیں نہیں سن سکتی اس لیے بیمار ہیں، نہ کہ میری وجہ سے۔ وہ کافی بے حسی کا مظاہرہ کرنے لگی، اور ان کی ماں کی باتوں میں زیادہ ذکر بھی تو خاندان والوں کا ہی تو تھا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں، وہ یہ سنا رہے ہیں۔ اچھا میری جان، تم تھوڑا ٹھنڈے دماغ سے سوچو، بھول جاؤ پرانی باتیں، اب اپنے مستقبل کا سوچو۔ محبت امی کا سوچو پلیز، کب تک ایسی زندگی گزارو گی؟ آج ہم ہیں، کل کون ہوگا ہمارے بعد؟ وہ اسے غصے میں دیکھ کر گہرے سانس بھر کر اسے پیار سے نرمی سے سمجھانے لگی۔ بہرحال وہ اس کی نظر میں نادان سی اس کی چھوٹی بہن تھی۔ میں نہیں سوچتی، میں سوچنا چھوڑ چکی ہوں، کیوں دماغ خراب کیا ہوا ہے تم لوگوں نے؟ آخر کیوں نہیں جینے دیتے مجھے؟ وہ ایک دم غیظ و غضب سے گھرا اٹھی، کپڑے سارے غصے میں نیچے پھینک دیے کہ ماہ نور اس کے اچانک ری ایکشن پر حق دک رہ گئی۔ تو پھر تم کیا چاہتی ہو؟ تعصب، غم، رنج سے وہ چلا اٹھی۔ وہی جو آپ لوگ نہیں چاہتے، اس نے لاپرواہی سے کہا۔ انداز ایسا تھا جیسے اس پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا اس سب کا۔ تمہارا مطلب کیا ہے، ذرا تفصیل سے بیان کرو گی؟ اس نے چبھتے لہجے میں پوچھا۔ کچھ بھی تھا، اس کے تیور انہیں ہلا رہے تھے، اس کے اگلے قدم سے وہ خوف زدہ تھی دونوں۔ تفصیل یہ ہے کہ مجھے میری زندگی آزادی سے جینے دے، آپ لوگ جو چاہتے تھے وہ میں نے کیا، لوگ جو سنانا چاہتے ہیں وہ سنتی ہوں، برداشت کرتی ہوں، جھیلتی ہوں، اب اور کیا اپنا سر کاٹ کر ان کے قدموں میں رکھ دوں؟ لوگ یہ کہہ رہے ہیں، فلاں وہ کہہ رہا ہے، تم ایسی کیوں ہو، وہ آج یہ چاہتا ہے، اور کتنی زندگی ایسے گزاروں گی؟ ارے بھاڑ میں جائے سب، کیوں میرے پیچھے پڑے ہیں آپ لوگ مہربانی کر کے مجھے جینے دیں اور خود بھی سکھ سے جئیں، ورنہ قسم سے میں بہت آسانی سے سوسائڈ کر لوں گی، پھر بیٹھے رہیے گا ماتم پیٹتے۔ چٹاخ!
اس کی بات ختم ہوتے ہی ماہنور کا ہاتھ اس کے گال پر پڑا اور زوردار تھپڑ کی آواز پورے روم میں گونج اٹھی۔ وہ سکتے کے عالم میں گال پر ہاتھ رکھے آگ برساتی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ شرم آتی ہے مجھے جب میں سوچتی ہوں کہ تم جیسی بے حس پتھر دل لڑکی میری بہن اور اس عورت کی بیٹی ہے۔ افسوس ہوتا ہے مجھے اس ماں پر جس کی کوکھ سے تم جیسی اولاد جنم لیتی ہے۔ تمہیں جانا ہے نا، بہت اونچی انا ہے نا تمہاری، تو جاؤ اور جا کر وہیں دفع ہو جاؤ۔ پر ایک بات اپنے دماغ میں بٹھا دو محبت، اس گھر کو چھوڑنے کے بعد یہ سمجھ لینا مر گئی تمہاری بہن تمہارے لیے۔ اس ماں کو تو پہلے ہی مار چکی ہو، پر اس بہن کو بھی آج اپنی ضد سے مار دیا تم نے۔ جاؤ، جیت گئی ہو تم، تمہاری ضد اور تمہاری انا، ہار گئے ہیں ہم تمہارے آگے۔ وہ چیخ چیخ کر کہتی ہوئی منہ پر ہاتھ رکھ کر وہاں سے بھاگی۔ محبت پیچھے ششدر کھڑی رہ گئی۔ کیا چاہتی تھی زندگی اس سے؟ اتنی امیر کبیر ہونے کے باوجود، فیملی ہونے کے باوجود اس کے پاس خوشیاں نہیں تھی، کیونکہ اس کا پپا اس کے پاس نہیں تھا جس کی وہ محبت تھی۔ جانے کس احساس کے جاگنے سے اسے ہوش آیا، آنکھیں جھپک کر چلتی ہوئی دروازہ بند کر کے چند لمحے گہرے سانس بھرنے لگی اور آہستہ سے تھک کر اس کے ساتھ پیٹھ جوڑ کر خاموش نیچے بیٹھتی رہ گئی۔ پپا، دل نے چیخ لگائی، پر وہ لب پہ وسط کیے سامنے قالین کو تک رہی تھی۔ اس کے کانوں میں اس کی بہن کے الفاظ اور آنکھوں کے سامنے وہ قیامت خیز پل آج پھر واضح طور پر دکھائی دے رہے تھے، جو اسے پاگل بنا رہے تھے، جو اس کی خوشیوں کو نوچ گئے، جو ہستی کھلکھلاتی محبت کو برباد اور ویران کر گئے۔ کتنا آسان ہے آپ سب کے لیے بھولنا، پر میں کیسے بھولوں آپی، کیسے بھول جاؤں وہ سب کچھ؟ وہ اپنی چیخیں حلق میں دبائے بے آواز رونے لگی۔ کیسے بھول جاؤں چھوٹی سی عمر میں محبت کا برباد ہونا؟ وہ ہذیانی ہو کر اپنا ماتھا پیٹتی بال نوچنے تک آ گئی کہ کیسے سمجھائے انہیں اس سے یہ زندگی نہیں گزاری جاتی، کیسے سمجھائے انہیں محبت پھر نہیں جی سکتی۔ ماہنور، کیا ہوا؟ سنبھالو خود کو۔ روم میں داخل ہوتے سامنے بیڈ پر اس کے ہچکولے کھاتے وجود کو دیکھتے ارشمان گھبرا کر بھاگتا ایک جست میں اس تک آیا اور اسے کندھوں سے تھام کر سنبھالا، پر اگلے ہی پل اس کا چہرہ، بکھرے بال، متورم آنکھیں دیکھتے وہ ششدر رہ گیا۔ وہ جا رہی ہے مان، وہ بالکل بدل گئی ہے، وہ اب محبت نہیں رہی، پتھر ہو چکی ہے۔ بے انتہا تکلیف میں روتے ہوئے اس نے ارشمان کے سینے پر سر رکھا۔ اوہ، وہ سارا معاملہ سمجھ کر گہرا سانس بھر اٹھا۔ دیکھنا مان، وہ اپنی ضد سے امی کو مار دے گی۔ آج ان کی حالت دیکھی تھی میں نے، وہ ٹوٹ چکی ہیں۔ ٹوٹ تو وہ خود بھی چکی تھی، پر اس کی ماں کا سسکنا اسے بھول نہیں رہا تھا، اور محبت کا بے حس ہو جانا کتنا اذیت ناک تھا۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا، سنبھالو خود کو۔ چاہے وہ پوری بدل جائے، پر وہ ہے تو اپنی ہی محبت نا۔ وہ کھلکھلاتی چڑیا جیسی پیاری سی محبت ہے ہماری، اپنے ماں باپ کی لاڈلی سی لڑکی جسے پھولوں میں پالا گیا ہے، وہ نہیں بدل سکتی۔ صرف اس ظالم سماج نے اسے پتھر بنا دیا ہے، ورنہ وہی محبت ہے ہماری، ماہنور کی لاڈلی محبت، یہ مان لو تم۔ اس کا چہرہ صاف کرتے ارشمان اسے محبت سے سمجھا رہے تھے۔ ماہنور نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں مان؟ آج میں نے، امی نے جو اس کا بے حس روپ دیکھا ہے، وہ پتھر ہے، بالکل کچھ اثر نہیں ہوتا اس پر، نہ امی کی منت سماجت، نہ جڑے ہاتھ، نہ ہی ان کے آنسو۔ وہ اسے دیکھ آئی تھی، اس کی آنکھوں میں سرد تاثر بالکل برف کی مانند تھے، وہ برف جو آگ پر بھی نہ پگھلے۔ لڑکیاں تو اتنی سخت نہیں ہوتی، وہ بھی اپنوں کے معاملے میں۔ پھر وہ جا رہی ہے امی کو اس حال میں چھوڑ کر، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ اس نے روتے ہوئے کہا۔ ارشمان حیران ہوا۔ کیا محبت جا رہی ہے واپس؟ ابھی سے؟ پر کیوں؟ وہ تو رمضان کریم کا مبارک ماہ ساتھ گزارنے آئی تھی، پھر کیوں جا رہی ہے 2 ہی دن میں واپس؟ میں اور امی بات کر رہے تھے ان کے بابت، تب اس نے سن لیا۔ ایک بڑا ہنگامہ ہوا جس میں وہ بالکل انکار کر چکی ہے، اور اب وہ جا رہی ہے۔ میں نے، امی نے بہت روکا، پر وہ نہیں رک رہی ہمارے ساتھ، اب ایک پل بھی ساتھ بتانے کے لیے تیار نہیں ہے وہ۔ پھر تم لوگوں نے اس کے سامنے یہ ذکر کیوں کیا؟ یار، جب تم لوگوں کو معلوم تھا وہ گھر میں موجود ہے، اتنی منتوں کے بعد آئی ہے۔
ارشمان کو سن کر واقعی افسوس ہوا۔ وہ خود اب پریشان ہو گئے۔ آپ کچھ کریں نا مان، میں اسے ایسے نہیں دیکھ سکتی۔ دکھ اور غصے میں اسے تھپڑ مار آئی ہوں۔ ماہنور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مان نے تھپڑ لفظ پر تعصب سے اسے دیکھا۔ وہ مزید رونے لگی۔ ارشمان نے گہرا سانس بھر کر اسے اپنے ساتھ لگایا۔ دیکھو ماں، حوصلہ رکھو یار، اگر تم ایسے ری ایکٹ کرو گی تو امی کو کون سنبھالے گا؟ رو مت، دیکھو میں ہوں نا، کچھ کرتا ہوں، محبت سے بات کرتا ہوں، وہ اپنے بھائی کی بات ضرور مانیں گی۔ تم رونا تو بند کرو یار، اب بچے پریشان ہو جائیں گے تمہاری اس حالت سے۔ وہ اپنے بیٹا بیٹی کا حوالہ دینے لگا تو ماہنور انہیں دیکھتی چہرہ صاف کرنے لگی۔ آپ واقعی اس سے بات کریں گے نا مان؟ اس نے ہاتھ تھام کر یقین دہانی چاہی۔ ہاں واقعی بات کروں گا، تم یہ آنسو مت بہاؤ، مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ وہ محبت سے کہتا اس کی آنکھیں پونچھنے لگا۔ ماہنور مسکرا دی۔ تھینک یو مان، بہت بڑا والا تھینک یو۔ وہ اس کا شکریہ ادا کرتی بھیگے لہجے میں مشکور ہوتی بولی اور آہستہ سے سر اس کے سینے سے لگا دیا۔ میں بعد میں اس سے تھپڑ کی معافی مانگ لوں گی۔ بھرائی آواز میں اس نے اپنے دل کی بات کی۔ وہ مسکرایا اور محبت سے اسے سمیٹا۔ مل کر کچھ سوچتے ہیں، تم بس رونے مت بیٹھ جایا کرو، ہمت سے کام لیا کرو، انہوں نے خفگی سے کہا تو ماہنور ہنس پڑی۔ وہ جتنی پتھر دل ہے نا، اسے دیکھ کر میرا دل پھٹنے لگا تھا۔ آپ تو رونے کی بات کر رہے ہیں، میں غصے میں اسے تھپڑ بھی مار آئی۔ وہ شکوہ بھرے لہجے میں گویا ہوئی، پر ارشمان کی آنکھیں دکھانے پر ہنس پڑی۔ اچھا آپ جائیں امی کے پاس، میں ڈنر کا انتظام کرتی ہوں، اور پلیز اسے جانے مت دیجیے گا، وہ التجا کرتی بولی، ساتھ ہی مسکراتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ مان بھی ہنس پڑے۔ بے فکر ہو جاؤ، وہ تمہیں ڈائننگ ٹیبل پر ملے گی، تم بس اس کے پسند کی ڈشز بناؤ جلدی سے۔ اس کے اٹھنے پر وہ بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ ان کے مضبوط ارادے دیکھ کر ماہنور خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ جھٹ سے سر ہلاتی بولی، ہاں آپ کو تو معلوم ہے اسے میرے ہاتھ کی آلو ٹکیاں بہت پسند ہیں، میں پہلے جلدی جلدی انہیں بناتی ہوں۔ صرف آلو کی ٹکیوں کا سٹاک مت لگا دینا، کچھ مزیدار بنانا تاکہ اس کی وجہ سے ہمیں بھی کھانا نصیب ہو۔ اس کی بات پر ماہنور نے انہیں گھورا۔ آپ تو ایسے شکوہ دہائیاں کر رہے ہیں جیسے میں تو گھر آپ کو کچھ بنا کر ہی نہیں کھلاتی۔ وہ منہ بنا گئی۔ ارے ہم نے ایسا کب کہا؟ بہت کچھ کھلاتی ہو، میں نے کبھی انکار کیا ہے کھانے سے کیا؟ یا کوئی شکوہ؟ وہ معنی خیزی سے بولا۔ ماہنور اس کی نظروں کے ارتکاز کو دیکھتی سٹ پٹا گئی۔ آپ بھی بہت بے شرم ہے مان۔ وہ ہستی سرخ ہو کر اس کی پہنچ سے دور بھاگی، مبادا کہیں پکڑ ہی نہ لے، پھر جان چھڑوانا بہت مشکل ہو جاتا ان سے۔ ارشمان نے مسکراتے ہوئے اسے جاتے ہوئے دیکھا اور گہرا سانس بھر کر خود بھی نویرا بیگم کے روم میں آئے، جہاں اس کے دونوں بچے بیٹھے تھے ان کے پاس، جن سے وہ باتیں کر رہی تھی۔ پاپا، نانو کو بہت تیز بخار ہے، آپ ان کا علاج کریں پلیز۔ ان کی بیٹی ایمان نے باپ کو دیکھتے ہی باپ کی توجہ ادھر دلائی۔ بیٹا بھی تاکید میں سر ہلاتا اپنی نانو کا سر دبا رہا تھا۔ آپ کو کتنی دفعہ کہا ہے امی، پریشانی کو سر پر مت سوار کیا کریں، دیکھ لی حالت اپنی۔ وہ پاس آ کر کلائی کی نبض چیک کرتے انہیں بخار میں دیکھ کر خفگی سے بولا، کیا کریں، جن کی اولاد اس جیسی ہو وہ ایسے ہی پریشان اور بیمار رہتے ہیں۔ وہ محبت کا نام تو نہیں لے رہی تھی، پر اس کا صاف اشارہ محبت کی طرف تھا۔ آپ فکر مت کریں امی، وہ کہیں نہیں جائے گی، دیکھیے گا آپ کا بیٹا ایسا ہونے ہی نہیں دے گا۔ وہ ان کے ہاتھ لبوں سے لگاتا ہوا بولا۔ نویرا بیگم نے اپنی مرحومہ بہن کے بیٹے کو دیکھا، جو کہ ان کی بڑی بیٹی کا سہاگ تھا۔ خوش رہو سدا میرے بچے، انہوں نے آپ دیدہ لہجے میں کہتے آنسو روکنے چاہے پر وہ نہیں رکے۔ اس کے پاس بیٹھے ایمان اور امن اپنی نانی کے آنسو اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے صاف کرنے لگے۔ خالہ امی ایسی کیوں ہیں؟ ایمان سوچتی اپنے بھائی کو دیکھنے لگی، اس کی بھی یہی سوچ تھی، اور ارشمان ان کی سوچ سے انجان مسکرا کر دیکھتا نویرا بیگم کو دوائی دینے لگا۔ میرے بچے تم سے بہت خوف زدہ رہتے ہیں۔ محبت کے ساتھ لان میں ٹہلتے ارشمان نے شرارت لہجے میں شکوہ کیا۔ وہ حیرت سے دیکھتی قدرے احساس ہونے پر ہنس پڑی۔ ارشمان کو وہ اپنا بڑا بھائی کہتی نہیں، مانتی بھی تھی،
اس کی بڑی بہن ماہنور کا شوہر تھا اور اس کا خالہ زاد بھی۔ ماہنور اور ارشمان کی شادی پسند کی تھی اور ان کی پسند میں دونوں فیملیز کے ساتھ خاندان کی بھی رضامندی شامل تھی۔ ماہنور اور محبت دو ہی بہنیں تھیں، ان کا کوئی بھائی نہیں تھا۔ وہ اس کے بچپن سے ہی بڑے بھائی کی طرح لاڈ اٹھاتا تھا۔ البتہ ماہنور سے دوستی کب محبت میں تبدیل ہوئی دونوں کو ہی معلوم نہیں ہوا۔ ارشمان کو احساس ہوتے ہی اس نے ماہنور سے اظہار کیا اور وہاں سے مثبت جواب پاتے ہی اپنی فیملی کو بھیج دیا، اور ایسے کزن بھائی ہونے کے ساتھ ایک جیجو ہونے کی وجہ سے اس کا رشتہ مزید مضبوط ہو گیا اور وہ اس کا احترام بھی بہت کرتی تھی۔ باپ کی وفات کے بعد جو وہ اکیلی ہوئی تھی تو یہ وہ واحد شخص تھا جس نے انہیں ریزہ ہونے سے پہلے مضبوط سہارا دے کر سمیٹا تھا، بلکہ آج اپنے پاؤں پر کھڑا بھی کیا تھا، حوصلہ ہمت بڑھا کر۔ گھر میں آج شام کی صورتحال کے بعد وہ جانے والی تھی، پر ارشمان کے بیچ میں آ کر ایک رات رکنے پر اصرار دیکھتے وہ انکار نہیں کر پائی۔ ویسے بھی ایک رات کی ہی تو بات تھی، اس میں کون سے پہاڑ ٹوٹ پڑنے تھے۔ وہ کافی غور و فکر کے بعد راضی ہو گئی۔ رات بھی بہت ہو چکی تھی اور جو اس کی حالت تھی اس میں صبح سندھ سے صبح پنجاب کا سفر طے کرنا کافی ناگوار گزر رہا تھا۔ وہ رات جب ڈنر پر آئی تو امی ناساز حالت ہونے کی وجہ سے ڈائننگ ٹیبل پر موجود نہیں تھی، البتہ ٹیبل پر لوازمات سب اس کی پسند کے تھے۔ اس نے چونک کر اپنی بہن کو دیکھا تو وہ مسکرا رہی تھی اسے دیکھ کر۔ تبھی محبت کا دل کیا ان کے سینے سے لگ جائے۔ جانے کیسی لڑکی تھی، کچھ بھی کہہ دے انسان، پر 2 منٹ کے بعد وہی حشاش بشاش ہوتی۔ کبھی کبھی محبت بھی سوچتی کاش میں بھی ماہنور جیسی ہوتی، پر یہ رشک زیادہ دیر تک نہیں رہا کیونکہ اسے بھی ماہنور کا لگایا تھپڑ یاد آ گیا اور وہ چہرہ موڑ کر رہ گئی۔ وہ سوچتی تھی کہ کاش مجھے بھی روگ لگتے، پر وہ زیادہ دیر تک نہ رہتے، مٹ جاتے، پر افسوس کہ ایسا نہیں تھا۔ اسے روگ لگتے تو دھیمک کی طرح اندر ہی اندر ختم کرتے، ریت کی مانند بکھیر دیتے۔ کھانے کے دوران تو ویسے بھی اس کی باپ کی عادت سے چلا آ رہا تھا کہ کوئی بات نہیں کرتا تھا۔ ڈنر کے بعد اس کے بچے اس سے نظریں چراتے اپنی ماں کے ساتھ چلے گئے۔ امی کو ماہنور کے کھانا کھلانے کے بعد جب وہ ان کے کمرے میں گئی تو انہوں نے کروٹ بدل کر منہ موڑ لیا۔ محبت نے کافی دیر ان سے طبیعت کے بابت دریافت کیا، پر وہ ایسی بن گئی جیسے گہری نیند میں ہو۔ اسے دکھ تو بہت ہوا، پر وہ جانتی تھی کہ وہ جو چاہتی ہیں وہ کبھی نہیں کر پائے گی، لہٰذا وہ خاموشی سے روم سے نکل آئی لان میں واک کرنے۔ ان پلوں کو یاد کر رہی تھی جب وہ اپنے باپ کے کندھے پر سر رکھ کر ان کے ساتھ واک کیا کرتی تھی۔ ماہنور کبھی کبھی ساتھ دیتی ورنہ امی کے ساتھ ہی باتوں میں مصروف ہوتی، البتہ محبت اپنے باپ کے ساتھ ہوتی تھی ہر وقت، ہر قدم پر اسے آج بھی ایک شکوہ تھا۔ جب اسے سہارے کی ضرورت تھی، اسے اپنے باپ کی ضرورت تھی، تب وہ کیسے اسے اکیلا چھوڑ کر چلے گئے تھے، چھپ کر چلے گئے تھے، اسے بنا بتائے اکیلے۔ کتنا روئی تھی، کتنا گڑ گڑائی تھی کہ مجھے بھی ساتھ بلا لے، پر نہیں، انہوں نے ایک نہیں سنی۔ وہ جو ہر مصیبت، ہر دکھ میں ساتھ رہتے تھے، جب پہاڑ ٹوٹے ایک دم چپکے سے تنہا کر گئے۔ حسب عادت اسے رونا چاہیے تھا ان کی یاد میں، پر وہ رو نہیں رہی تھی انہیں یاد کر کے، بلکہ ستاروں سے بھرے آسمان کو دیکھتی رہی۔ جب 2 مزید بھاری قدموں کا احساس ہوا، اس نے چونکتے ہوئے دیکھا تو وہ کوئی اور نہیں ارشمان بھائی تھے، جنہیں دیکھ کر وہ مسکرا دی۔ ان کے استفسار کرنے پر اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ اور اب ان کا بچے کا شکوہ، یہ واقعی سوچنے کی بات تھی۔ آخر اس کی بہن کے بچے اپنی خالہ سے کیوں دور بھاگتے ہیں، بلکہ اس سے سہمے رہتے ہیں، اس کی طرف دیکھتے بھی نہیں تھے۔ مان بھائی کا شکوہ واجب تھا، اس میں میرا تو کوئی کمال نہیں، آپ کے بچے خود ہی مجھ سے خوف زدہ رہتے ہیں، حالانکہ انہیں ڈانٹنا تو دور، جھڑک تک نہیں دی میں نے کبھی۔ وہ منہ بنا کر بولی۔ ارشمان ہنس پڑا۔ ہاں تو پیار بھی تو نہیں کیا کبھی۔ اس کے دوسرے شکوے پر محبت شرمندہ ہو گئی۔ آپ مجھے شرمندہ کر رہے ہیں، آپ کے بچے خود ہی مجھ سے بھاگتے ہیں دور، میں کیسے پیار کروں انہیں؟ وہ خفگی سے کہتی انہیں گھورنے لگی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ بچپن میں شروع میں تم دونوں بھاگتی تھی مجھ سے تو میں تم دونوں کو پکڑ کر ساتھ کھیلتا تھا، ہنسی مذاق کرتا تھا۔
بھول گئی کتنی محنت لگی تھی میری تم دونوں پر، صرف خود کے ساتھ فرینک کرنے کے لیے۔ وہ جتانے لگا۔ محبت دھیرے سے ہنسی۔ تم تو ان کی خالہ ہو، انہیں پاس بلا کر پیار دو، محبت کرو، انہیں احساس دلاؤ اپنے پن کا، انہیں بتاؤ کہ ان کا باپ جس چھٹکی بہن کی تعریف کرتا ہے وہ جھوٹ نہیں ہے، انہیں یہ بتاؤ کہ تم دونوں چڑیلوں نے میری کتنی پاکٹ منی ہضم کی ہوئی ہے۔ انہوں نے مشورہ دینے کے ساتھ جو کہا اس پر وہ بل کھا کر اچھلی۔ اس کے شاکڈ ہو کر اچھلنے پر ارشمان کہہ لگا اٹھا، یہ مت بھولیں آپ منتیں کرتے تھے کوئی چیز دینے کے لیے، تب میں لیتی تھی۔ اس نے جتانا ضروری سمجھا۔ کیا آپ اپنے بچوں سے میری تعریف کرتے ہیں؟ ہاں بھائی، کیا آپ کو شک ہے؟ ارشمان نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے نفی میں سر ہلایا اور ایسے ہی خاموشی سے چہل قدمی کرنے لگی۔ وہ بھی اس کے ساتھ قدم بڑھا رہا تھا۔ وقت آہستہ سے سرکنے لگا۔ محبت کو اندازہ تھا کہ وہ کچھ کہنا چاہتے ہیں پر شاید آغاز نہیں کر پا رہے تھے یا الفاظ کا چناؤ کر رہے تھے۔ وہ کچھ نہیں بولی، چاہتی تھی کہ وہ خود کچھ کہیں۔ چھٹکی۔ کافی تاخیر کے بعد انہوں نے بلاخر پہل کی۔ اب میں چھٹکی نہیں رہی بھائی، اس نے نام سن کر مدھم آواز میں کہا۔ ارشمان نے 26 سالہ محبت کو دیکھا۔ تم 40 کی بھی ہو جاؤ تب بھی میرے لیے چھٹکی ہی رہو گی۔ وہ صرف انہیں دیکھتی رہ گئی۔ کیا سچ میں کل جانے کا پروگرام ہے؟ کچھ توقف کے بعد وہ بولے، جسے سن کر محبت نے گہرا سانس بھرا۔ جی بالکل، فلائٹ بک کروانے لگی ہوں۔ وہ اسبات میں سر ہلاتی اس کے دیکھنے پر نظریں چرا گئی۔ کیا امی اور ہمارے ساتھ وقت گزارنا اچھا نہیں لگتا؟ اس نے پرسوچ سوال کیا۔ محبت کا دل کیا کہ وہاں سے چلی جائے۔ وہ شرمندہ پر شرمندہ کر رہے تھے آج، پر محبت ایسی بد اخلاق نہیں تھی۔ کرتا ہے، پر اب تنہائی پسند ہو چکی ہوں، تنہائی میں زیادہ سکون ملتا ہے۔ اس کے مدھم مگر سپاٹ لہجے میں جواب پر ارشمان خاموش رہ گیا۔ ہو چکی ہو، تھی تو نہیں نا محبت، تم بدل سکتی ہو اس پسند کو، اپنی ماں اور بہن کے لیے، ہمارے لیے۔ وہ سامنے آ کر التجا کرتے بولے۔ اس کی کوشش تھی کہ کسی بھی طرح اسے منانے کی، پر وہ ہنس کر دوسری سائڈ سے نکلتی قدم آگے بڑھانے لگی۔ معذرت مان بھائی، لوگوں کے بھروسے جینا چھوڑ چکی ہوں، اور ویسے بھی مجھے ابھی CSS کی پریپریشن کرنی ہے، کچھ ماہ ہیں اب بس اس جاب کو۔ مدھم ہوا کی لہروں پر اس نے چہرے پر بکھرے بالوں کی لٹوں کو کانوں کے پیچھے لگایا۔ چاند کی خوبصورت سنہری روشنی میں وہ سرسبز لان میں چہل قدمی کرتی نظروں ہی نظروں میں کتنی یادیں تازہ کر رہی تھی۔ کہیں مردانہ خوبصورت خوشگوار کہکہے تھے تو کہیں چہکتی پرجوش چیخیں تھیں جن میں اپنی گیم جیتنے کے نعرے لگائے جا رہے تھے۔ اس کی خوبصورت آنکھوں میں پانی تیر گیا۔ جب وہ تھے تب ان کی محبت بھی تھی، اب وہ نہیں تو بس وہ سیدھا مکان ہو گئی ہے، وہ جس کی چھت تو کب کی ٹوٹ کر ختم ہو چکی تھی۔ تو مطلب اب ہماری کوئی ویلیو نہیں؟ وہ دکھی اور رنجیدہ ہو کر بولے۔ وہ ان کی آواز پر چونک کر ہوش میں آتی پشیمان ہو گئی۔ ایسا تو نہیں، آپ سب کی ویلیو ہے، اسی لیے تو میں یہاں اس وقت موجود ہوں۔ پر کیا میں خود کو ویلیو نہ دوں؟ کیا میری زندگی پر میرا کوئی حق نہیں؟ یا میں صرف قربانیاں دوں، امتحان دیتی رہوں اپنوں کے لیے؟ کیا اپنے مجھے نہیں سمجھ سکتے، میری خوشی میں خوش نہیں رہ سکتے، میری رضا میں راضی نہیں ہو سکتے مان بھائی؟ اس کے کتنے ہی سوال زبان پر آ گئے جنہیں سنتا ارشمان لب بھینچ گیا۔ پر محبت، یہ کوئی سکون تو نہ ہوا، یہ تو سراسر خود کو اذیت دینا ہے۔ تم ہمیں کیوں بیوقوف سمجھنے لگی ہو بیٹا؟ یہ آپ کو لگتا ہے مان بھائی، ورنہ میں کافی پرسکون ہوں ایسے۔ وہ بے لچک لہجے میں بولتی چند قدموں کا فاصلہ طے کر گئی جسے تھک کر مان نے مٹایا۔ ٹھیک کہتی تھی ماں کہ وہ کافی بدل گئی ہے، اور ارشمان دیکھ بھی رہا تھا۔ وہ جو ایک التجا پر برف کی طرح پگھلتی تھی آج آنسوؤں پر بھی پتھر بنی ہوئی تھی۔ تو میں اسے کیا جواب دوں محبت؟ کچھ توقف کے بعد وہ بولے، جس سے فاصلہ بناتی ان کے سوال سے جان چھوڑاتی محبت ٹھٹک کر رکی، بلکہ تھم سی گئی۔ لمحے کے لیے اس کی رنگت متغیر ہوئی، یا ارشمان کو اپنی آنکھوں کا دھوکہ لگا۔
وہ سپاٹ تاثرات چہرے پر سجائے مدھم سا مسکرائی۔ اول تو آپ ہی سے سن کر آپ کو آج شام کے تماشے سے ہی میرے جواب کا اندازہ ہو جانا چاہیے تھا، مگر خیر پھر بھی بتا دیتی ہوں۔ اس سے کہیے گا محبت کی طرف سے معذرت، مزید انتظار کی سولی پر لٹکنے کی بجائے اپنی زندگی میں آگے بڑھ جائیے، محبت سے بہتر لڑکیاں آپ کو مل جائیں گی۔ مجھے امید ہے وہ سمجھدار ہوں گے، سمجھ جائیں گے کہ رشتے تبھی جڑتے ہیں جب دونوں طرف سے جذبات اور احساسات ہوں اسے جوڑنے کے لیے، تاکہ وہ جڑیں مضبوط اور تاحیات قائم رہیں۔ پر جب یک طرفہ کوششیں ہوتی ہیں تو وہ رشتے کبھی نہیں جڑتے، اور اگر جڑ بھی جائیں تو مجبوری، سمجھوتے، قید وغیرہ کہلاتے ہیں، رشتے نہیں۔ اور مجھے یقین ہوگا کہ ایسے سمجھوتے قائم کرنا وہ نہیں چاہتے ہوں گے جہاں ایک طرف نفی، دوسری طرف اقرار ہو۔ وہ بے تاثر چہرے سے سپاٹ سے لہجے میں کہتی وہاں رکی نہیں، بلکہ مسکرا کر مان کو شب بخیر کہتی گھر کے اندر کی سمت بڑھ گئی، اور وہ سن اعصاب کے ساتھ اسے دیکھتا رہا جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہیں ہو گئی۔ اف! گہرا سانس بھرتے اس نے اپنے بالوں میں ہاتھ الجھائے اور خود کو پرسکون کرنا چاہا، پر اعصاب پر بھاری بوجھ آن گرا تھا۔ نہ وہ پرسکون ہو پایا، نہ ہی مطمئن۔ مان! ابھی وہ ہارا جانے کے لیے مڑا ہی تھا کہ سامنے سے ماہنور آتی ہوئی نظر آئی، جس کا سامنا کرنے کے لیے، بلکہ اس کے سوالات کے لیے خود کو تیار کر رہا تھا وہ۔ مان، میں ابھی محبت کو اپنے روم میں جاتے ہوئے دیکھا، وہ آپ کے ساتھ چہل قدمی کر رہی تھی نا مان؟ کیا بنا پھر؟ کیا کہا اس نے؟ دیکھیے مان، میں اتنی خوش بیہیو کر رہی ہوں تو وہ صرف آپ کی بندائی ہمت اور یقین کے بھروسے، ورنہ میں کب کا چیخ رو کر اس گھر میں سیلاب لا دیتی۔ اب مجھے جلدی بتائیں، راضی ہو گئی ہے نا محبت؟ اس نے آتے ہی سوالات کی بوچھاڑ کر دی۔ ارشمان نے تھکے اعصاب کے ساتھ اسے ساتھ لگایا۔ کتنی دفعہ کہا ہے مجھ پر بھروسہ مت کیا کرو۔ وہ جو کسی دھماکے دار جواب کا انتظار کر رہی تھی، ان کے منہ سے یہ بات سن کر ہونکوں کی طرح ان کا منہ دیکھنے لگی۔ اس کی صورت دیکھتے ارشمان کا قہقہا گونج اٹھا۔ مان! وہ التجائیہ چیخی۔ آپ ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ آپ کئی بار یقین دلا کر، بہلا پھسلا کر چپ کرواتے ہیں، بعد میں جب کام نہ بنے تو یہ بونگا سا جواز پیش کر دیتے ہیں۔ وہ غصے سے برہم ہو گئی۔ وہ ہنستے ہوئے لب بھینچ کر اپنی مسکراہٹ چھپانے لگا۔ بتائیں نا کیا ہوا ہے، کیا بولا ہے اس نے؟ میرا دل بند ہو رہا ہے۔ اس نے خفگی سے گھورتے بھرائی ہوئی آواز میں پوچھا۔ وہ بہت پریشان تھی، بے چین تھی، جس کی حالت اندازے بیان سے باہر تھی۔ تم جانتی تو ہو ماں، وہ بدل چکی ہے۔ اس کا کہنا ہے وہ اب زندگی کے بارے میں سوچنا چاہتی ہے، اسے اب سہاروں کی ضرورت نہیں۔ انہیں بتانا تھا سو بتا دیا۔ البتہ اس جواب کو سنتے جو تکلیف ماہنور کو ہوئی تھی، اس کے بہتے آنسوؤں کو دیکھ کر انہوں نے اسے سینے سے لگا لیا۔ انہوں نے آہستہ آہستہ محبت اور اپنے درمیان ہوئی ساری باتیں اس کے گوش گزار دی، جنہیں سن کر اس کی ہچکیاں بند گئی۔ شش ماں، بچی مت بنو، سنبھالو خود کو۔ مان نے جھڑکتے ہوئے پیٹھ سہلائی۔ پر وہ کیسے سنبھالے خود کو؟ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی بہن اپنی زندگی برباد کرنے پر تلی ہوئی تھی۔ یہ کیسا سوچنا ہوا مان، وہ سراسر خود کو اذیت دے رہی ہے، جان بوجھ کر خود کو تکلیفوں میں جھونک رہی ہے۔ آپ بتائیں کہ ہمیں نہیں ایک دوسرے کے سہارے کی ضرورت؟ میں سمجھ سکتا ہوں تمہاری بات میری جان، پر وہ نہیں سمجھ رہی، اپنا بھلا برا یا وہ سمجھنا ہی نہیں چاہتی۔ میں نے اسے کہا، پر وہ کہتی ہے کہ اسے سکون ملتا ہے ایسے۔ وہ یہ مضبوط پوائنٹ سامنے رکھ رہی ہے کہ کیا اس کی زندگی پر اس کا کوئی حق نہیں؟ کیا وہ صرف قربانیوں کے لیے بنی ہے؟ وہ بتاتے خود تکلیف میں تھے، بے بس تھے، پر اس سے زیادہ بے بس اسے ماہنور کی حالت نے کر دیا تھا۔ صبح وہ چلی جائے گی، پھر امی کو کون سنبھالے گا؟ ان کی حالت بری ہو جائے گی مان، وہ کیسے رہیں گی محبت کے بغیر؟ کیوں وہ ہر بار اتنی اذیت دیتی ہے ہمیں؟ ان کے سینے میں منہ چھپا کر وہ روتی ہوئی اب شکوہ شکایت کر رہی تھی۔ انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا، اللہ ہے نا ہمارے ساتھ۔ وہ اپنے بندوں کو ان کی ضبط سے زیادہ آزماتا نہیں۔ ابھی رات باقی ہے نا، اللہ حامی رہا تو سب کچھ ہو جائے گا۔ وہ راضی ہوتا ہے تو پلوں میں زندگیاں بدل جاتی ہیں۔ اس نے مسکراتے ہوئے اسے بازوؤں کے گھیرے میں لیا۔
ایک رات میں ہی نا، اللہ میری بہن کی زندگی بھی خوشیوں سے بھر دے گا نا مان، ایک رات میں؟ اس نے سر اٹھا کر اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ بے شک اس میں کوئی شک و شبہ نہیں تھا کہ وہ خالق بے نیاز رحمان تھا۔ جی جانے مان، صرف ایک رات میں ہی انشاءاللہ، مجھ پر نہیں اللہ پر بھروسہ رکھو۔ وہ اسے کامل یقین دلاتے لے کر اندر کی سمت بڑھے۔ ماہ نور اب اپنے آنسو صاف کرتی انہیں مسکرا کر دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کا مان تھا، کبھی اپنی ماہ کو کمزور نہیں ہونے دیتا تھا۔ رات کا جانے کون سا پہر تھا جب انہیں اپنے پاؤں پر نرم بھیگے لمس کا احساس ہوا۔ وہ ہوش و حواس میں آتی اس لمس کو سمجھنے لگی تھی کہ تبھی انہیں مزید احساس ہوا کہ ان کے پاؤں پر بوند بوند نمی کے قطرے گر رہے تھے برستی آنکھوں سے۔ انہیں ساری صورتحال فوراً سمجھ آئی، حواس جنجلا اٹھے۔ محبت؟ وہ تڑپ کر اپنی لاڈلی دل عزیز بیٹی کے لیے اٹھ بیٹھی۔ ماں تھی، کیسے نہ تڑپتی اپنی اولاد کو تکلیف میں دیکھ کر۔ انہوں نے اٹھ کر جلدی سے پاس رکھی لائٹ جلائی۔ جب نظریں اپنے پاؤں کی طرف اٹھی، سینے میں دھڑکتا گوشت کا لوتھڑا کانپ کر جیسے حلق میں آ گیا۔ وہ سامنے اپنی ماں کے پاؤں پر سر رکھے رو رہی تھی۔ محب، میرے بچے، یہاں آؤ میرے شہزادے۔ ان کے آنسو خود بخود اپنی بچی کی حالت پر بہہ نکلے۔ مرحوم ارسلان صاحب کی لاڈلی بیٹی تھی، جسے خود انہوں نے بیٹے کی طرح پالا تھا۔ جب جب بیٹے کے لاڈ اٹھانے کا موڈ ہوتا تو محبت کو محب کہتے، ورنہ ان کی شہزادی تھی محبت۔ یہ نام بھی تو سب کی مخالفت کے باوجود رکھا تھا انہوں نے پیار سے۔ اس کے معاملے میں کسی کی نہیں سنی تھی، اور وہ واحد ہوتے تھے جو لوگوں کی باتوں کو اہمیت نہیں دیتے تھے۔ وہ جیو اور جینے دو پر عمل کرتے تھے۔ انہوں نے اپنی بیٹی محبت کو بھی یہی سکھایا تھا، پر ان سب نے کیا کیا اس کے ساتھ۔ امی، مجھے معاف کر دے، میں نے آپ کو بہت ہرٹ کیا۔ وہ روتی ہوئی ان کے پاؤں چومتی اٹھ کر ان کے پاس آئی۔ نویرہ بیگم نے جھٹ سے آنسو پونچھتے اسے اپنے سینے میں بھینچا۔ بس میرا بیٹا، روتے نہیں، بھول جاؤ، میں ٹھیک ہوں۔ وہ اسے بہلانے لگی، پر محبت اندھی نہیں تھی، نہ ہی بہری۔ اسے معلوم تھا، بلکہ سنا بھی تھا کہ وہ بخار میں ہے اس کی وجہ سے۔ امی، میں بہت بری ہوں نا؟ بالکل بھی محبت نہیں، میرا نام تو نفرت ہونا چاہیے تھا۔ نفرت کے لائق ہوں میں، اپنوں کو ہرٹ کرتی ہوں، اپنی ماں کو تکلیف دیتی ہوں۔ وہ سسک کر کہہ رہی تھی، اسے خود سے گھن محسوس ہو رہی تھی۔ وہ سچ میں خود کے لیے، ان کے لیے ایک تکلیف کے علاوہ کچھ نہیں تھی۔ محبت، انہوں نے ڈپٹتے ہوئے ابھی کچھ کہنا چاہا کہ وہ سیدھی ہوئی، ہاتھوں کی پشت سے چہرہ رگڑ کر ان کے ہاتھ تھامتی انہیں دیکھ کر مسکرائی۔ امی، میں جانتی ہوں میں بری ہوں، پر یہ بھی حقیقت ہے کہ آپ سب سے بہت محبت کرتی ہوں۔ بھلے آپ کو بری پتھر دل لگوں، پر امی، میں ایسی نہیں ہوں۔ میں آپ سب سے بہت محبت کرتی ہوں، پر اب میں نہ لوگوں کے لیے جیتی ہوں، نہ ہی ان کی سننا چاہتی ہوں۔ امی، ان لوگوں نے مجھے توڑ دیا ہے، میرا سب کچھ، میرے پپا کو مجھ سے چھین لیا ہے۔ آپ نہیں جانتی امی، ان لوگوں کے منہ میں زبان نہیں، کالے سانپ ہیں جنہیں موقع چاہیے ڈسنے کا۔ مجھے معاف کر دیں، میں نے 7 سال ان لوگوں کی سنی، ان لوگوں کے دیے زخم جھیلے، انہوں نے پل پل ڈسا ہے مجھے۔ اب میں اور نہیں ان کے ہاتھوں خود کو بے سکون کر سکتی۔ اگر آپ سب کو ان کے مطابق زندگی گزارنی ہے تو گزاریں، پر میں اب اور نہیں کر سکتی۔ آئی ایم سوری، میں بیٹی اور بہن ہونے کا حق نہیں ادا کر پائی۔ وہ روتی ہوئی ایک سانس میں کہتی ان کے حصار سے مچل کر نکلتی روم سے بھاگ گئی۔ نویرہ بیگم اپنی بیٹی کی باتوں پر خود ششدر بیٹھی رہ گئی۔ وہ کیسے بھول گئی کہ 7 سال اس کی معصوم سی بیٹی نے ان لوگوں کے دیے زخم سہے، بلکہ ان کے مطابق چلی، پر لوگوں نے کیا کیا؟ ان کی بیٹی ہی چھین لی ان سے، ان کی معصوم سی محبت ان سے چھین لی، توڑ دیا اس پھول سی نازک سی لڑکی کو۔ اٹھتے بیٹھتے منحوس سبز قدم کا خطاب دیا، اتنا بدگمان کر دیا، اتنا بدل دیا اسے رشتوں سے کہ اب وہ رشتوں پر بھروسہ کرنے، جوڑنے سے ہی خوفزدہ تھی۔ ان کے پاس اب کچھ کہنے کے لیے نہیں بچا تھا سوائے اللہ کے در، اللہ کے سامنے گڑ گڑانے سے۔ وہ سسک رہی تھی کہ ان کی محبت انہیں واپس دے دے، اس میں ہمت، نئی قوت، نئے احساسات سے روشناس کرائے، اس کے اندر پھر سے وہ خوبصورت جذبات پیدا کرے جن سے کبھی وہ گلاب کی طرح کھلی رہتی تھی۔
اس گلاب پر لوگوں نے اپنے مفروضے، اپنی زبانوں کے تیزاب ڈال دے اس گلاب کو جلا دیا تھا۔ وہ اب مہکتا گلاب نہیں، کوئی ویران مکان تھی جس میں سسکتی محبت آخری دم بھر رہی تھی، جس میں نہ یقین، نہ مان، نہ ہی بھروسہ تھا، بس ویرانی ہی ویرانی تھی۔ یا اللہ، اپنی رحمت سے میری محبت کو مجھے لٹا دے۔ وہ اب اللہ کے سامنے جھکی اپنی بیٹی کی خوشیوں کے لیے روز کی طرح آج پھر سے گڑ گڑا رہی تھی، کیونکہ جانتی تھی اس دنیا میں بے حس لوگ ہیں، پر وہی رحمان اور رحیم ہے جو اسے جوڑ کر پھر سے سنوار سکتا ہے۔